یہ 5 بہنوں کا ایک بھائی ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے رمایہ. رمایہ جو ہے اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے, شادرہ سے اس کا تعلق ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے گڑی شو میں. بیاہ کر وہاں پر آ جاتی ہے. پہلے اس کا جو شوہر ہے اس کے بہت سے رشتے دیکھے جاتے ہیں. قاسم اس کے شوہر کا نام ہے. قاسم کے بہت سے رشتے دیکھے جاتے ہیں, لیکن آخر کار رمایہ کے ساتھ رشتہ پکا ہوتا ہے. اچھی خاصی فیملی ہے, ریلوے میں یہ کام کرتا ہے, ریلوے کا ملازم ہے اور کانٹریکٹ بیس پر یہ کام کرتا ہے. شادی ہو جاتی ہے اور دونوں جو ہے بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. 2 بچے بھی ہو گئے. اب یہ جو رمایہ ہے اس کا ایک یونیورسٹی کا گروپ بنا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ جس کو کہتے ہیں. آج کل ہر موبائل پہ کسی نہ کسی کے گروپس بنے ہوئے ہیں. بالکل. اب اس کا یونیورسٹی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں اس کے یونیورسٹی کے تمام فرینڈز جو ہیں وہ ایڈ ہیں اور اس میں اس کی گپ شپ ہوتی ہے. اس گروپ میں ایک ظہیر نامی لڑکا ہے, وہ ایڈ ہوتا ہے. اب وہ جیسے اس گروپ میں ایڈ ہوتا ہے, نہ تو وہ اس کا یونیورسٹی فیلو ہے, نہ تو وہ اس کا کوئی کلاس فیلو ہے, نہ کبھی جان پہچان ہوئی, کوئی ایسا معاملہ نہیں, لیکن وہ اس گروپ میں ایڈ ہوتا ہے. اس کے ایک دوست کی جانب سے ایڈ کیا جاتا ہے. ظہیر کے اس گروپ میں آنے کی دیر ہے. رمایہ نے 1-2 بار اس گروپ میں اس سے چیٹ کی اور اس کے بعد الگ سے پرائیویٹ چیٹ میں چلی گئی. پتہ نہیں اس گروپ میں ایسی کیا بات ہوئی, ان دونوں کی آپس میں کیا اٹریکشن ہوئی, کیا ہوا. الگ سے پرائیویٹ چیٹ میں چلی گئی اور دونوں کی اچھی خاصی بات چیت شروع ہو گئی. اچھی خاصی بات چیت, کالز پر بات کرنا, میسیجز پر بات کرنا. اس کے شوہر کو, قاسم کو, کبھی اس پر شک نہیں ہوا کیونکہ ایک اچھی زندگی گزاری تھی, خوشحال, فائنینشلی اسٹرانگ تھا, عزت دیتا تھا, محبت دیتا تھا, گھر میں تھی, سکھی تھی, اچھی زندگی گزاری تھی اور شوہر نے کبھی اس کے اوپر شک نہیں کیا. ان کی دوستی ہوتی گئی اور وہ دوستی جو ہے وہ ملاقاتوں تک آئی اور اچھی خاصی ملاقاتیں شروع ہو گئی. کبھی بھائی کا کہہ کے, کبھی امی کا کہہ کے, کبھی بہن کا کہہ کے, کبھی دوست کا کہہ کر یہ ظہیر سے ملاقات کرنے جاتی تھی. ظہیر جو ہے اس کا تعلق ہے عارف والا سے. صحیح. وہ بھی لاہور میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اور رہائش جو ہے اس نے ایک فلیٹ میں رکھی ہوئی ہے. وہاں پر یہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے, اس کے اسی فلیٹ میں جہاں پر وہ کرائے پر رہتا ہے, اکیلا رہتا ہے, جیسے بیچلرز رہتے ہیں یہاں کے لاہور میں. وہاں پہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملاقاتیں کرتی ہے. ملاقاتیں اسٹرانگ ہوتی گئی, تعلق مضبوط ہوتا گیا اور ایٹ دا اینڈ ظہیر نے کہا کہ بھائی میں تمہارا اب عادی ہو چکا ہوں, شادی کرنی ہے مجھے تم سے شادی کرنی ہے. ایک شادی شدہ عورت سے تعلق بنانا, ملاقاتیں کرنی اور اس کے بعد پھر شادی کی ڈیمانڈ کرنی, بظاہر ہم لوگوں کو یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں, لیکن جب ایک شادی شدہ عورت کسی بھی مرد کے ساتھ اس طرح سے تعلق بناتی ہے, اس کے بعد اس مرد کو اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. اس کے شوہر کو بنتا یہی ہے. اب اس نے, ظہیر نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تعلق ہے, 1 سال تک دوستی رہی, 1 سال تک